الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ جی ہم نے 30 نمبر سلائیڈ تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ جو ہے 31 نمبر سلائیڈ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے اندر کیا ہے، یہاں پہ آپ کے سامنے فعل، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی مختلف مثالیں سامنے آ رہی ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ جلسہ، جلس الولدانی، بیٹھے دو لڑکے، امام المعلمی، استاد کے سامنے۔ تو دیکھیں جو فعل ہے وہ واحد استعمال ہوا ہے۔ جملہ فعلیہ میں پہلا جو فعل ہوتا ہے وہ واحد استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس میں ظاہر کے بعد فعل آئے تو وہ پھر اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر اس میں ظاہر واحد ہو تو اس کے بعد میں آنے والا فعل واحد ہوگا۔ اگر اس میں ظاہر تثنیہ ہو تو اس کے بعد میں آنے والا جو فعل ہے جو فعل ہے وہ تثنیہ ہوگا۔ اگر اس میں ظاہر جمع ہو تو اس کے بعد میں آنے والا جو فعل ہے وہ جمع ہی استعمال ہوگا۔ اب دیکھیں جلس الولدان امام المعلمی، دو لڑکے بیٹھے امام المعلمی، استاد کے سامنے۔ اب اسی کو جب ہم نے جملہ اسمیہ بنایا تو پھر کیا بن جائے گا، الولدانی۔ دیکھیں الولدانی جلسا، دو لڑکے بیٹھے امام المعلمی، استاد کے سامنے۔ دیکھیں شروع میں ادھر کیا ہے جلسا، یہاں پہ کیا ہے جلسا۔ اب اس میں ظاہر سے پہلے کیونکہ بعد میں آیا ہے، یعنی مبتدا کے کیونکہ فعل بعد میں آیا ہے، اس وجہ سے اب جو ہے فعل اس کے مطابق ہے۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں نصارا، نصارا اس ایک مذکر نے مدد کی، اس کا مطلب تو یہی ہوگا نا، لیکن آگے اس میں ظاہر جمع ہے، نصر المسلمون، مسلمانوں نے مدد کی، اخوانہم اپنے بھائیوں کی۔ اچھا اب آپ دیکھیں نصر یہاں پہ واحد کا صیغہ ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوا کہ اگر اس میں ظاہر واحد ہو تو اس سے پہلے واحد کا صیغہ آئے گا، اگر اس میں ظاہر تثنیہ ہو تو اس سے پہلے واحد کا صیغہ آئے گا، اور اگر اس میں ظاہر جمع بھی ہو تو اس سے پہلے واحد کا صیغہ ہی استعمال ہوگا۔ ہاں اگر اس میں ظاہر مؤنث ہے تو اس سے پہلے پھر واحد مؤنث کا صیغہ آئے گا، یعنی صیغہ واحد کا لگنا ہے، لیکن مؤنث کا بھی ہو سکتا ہے اور مذکر کا بھی ہو سکتا ہے۔ مذکر اس میں ظاہر کے لیے صیغہ مذکر کا، اور مؤنث اس میں ظاہر کے لیے صیغہ مؤنث کا، لیکن ہوگا واحد۔ اب آپ جملہ اسمیہ کے اندر دیکھیے گا آگے کیا ہے، المسلمون نصروا، مسلمانوں نے مدد کی، اخوانہم اپنے بھائیوں کی۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح شریب الاولاد، شریب الاولاد بچوں نے یا اولاد نے، ہم بھی اپنی اولاد سمجھتے ہیں، لڑکوں کو جو بھی بچے ہوتے ہیں ہمارے ان کو اولاد کہتے ہیں، اور عربی کے اندر بھی اسے اولاد کہا جاتا ہے۔ شریب الاولاد اللبن، تو بچوں نے دودھ پیا یا بچوں نے لسی پی، لبن لسی کو بھی کہتے ہیں عربی کے اندر۔ دیکھیں اب شاربہ واحد کا صیغہ ہے نا، یہاں پہ دیکھیے گا الاولاد، الاولاد جمع ہے تو یہ مبتدا کی جگہ پہ آیا ہے، الاولاد شارب اللبن، شاربو ہے اصل میں، لیکن شارب اللبن اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ باء کے بعد آگے لام آئی ہے جس کو ڈائریکٹ ہم نے ملایا ہے۔ تو دیکھیں یہ جمع کا معنی سامنے آئے گا، تو یہ جو فعل ہے وہ بھی جمع کا استعمال ہوگا، اولاد نے دودھ یا لسی پی۔ اسی طرح اکل المسافرون الطعام،
अकल अल मुसाफिरून, अब मुसाफिर जमा है जो कि इसमें जाहिर है, उससे पहले फील वाहिद का सीगा इस्तेमाल हुआ है। अकल अल मुसाफिरून तामा, मुसाफिरों ने खाया, किसे? अल, अपना अत्तामा, खाने को, यानी मुसाफिरों ने खाना खाया। अल मुसाफिरून अकलू, देखें यहाँ पे वाहिद का सीगा आया था, अब जो है मुब्तदा के बाद में आया है, यानी पहले इस्म के बाद में आया है, तो क्योंकि ये जमा है तो आगे फेल का सीगा भी जमा का आया है। अल मुसाफिरून अकलू, मुसाफिरों ने खाया। अब देखे ना, अगर वाहिद होता तो फिर यहाँ पे अकल आता, अगर यहाँ पे तस्निया होता तो यहाँ पे अकला आता, अगर यहाँ पे जमा है तो फिर अकलू, अगर यहाँ पे वाहिद मुअन्नस होती तो फिर क्या आता? अकलत। अच्छा, अगर यहाँ पे तस्निया मुअन्नस होती तो फिर अकलता आता, और अगर यहाँ पे जमा मुअन्नस होती तो फिर यहाँ पे सीगा भी जमा मुअन्नस का आता, क्या आता? अकलना। ठीक है, अल मुसाफिरून अकलु ताम, मुसाफिरों ने खाना खाया। रजअतिल बिनतानी, लौटी दो बहनें, मिनल मदरसती, मदरसे से। तो देखें, या बेटियां भी कह सकते हैं, अपना लड़कियां भी कह सकते हैं, बिन्त, बिन्त लड़की को भी कहते हैं और बेटी को भी कहते हैं। बेटी है तो फिर उस लिहाज से दो बहनें भी हम कह सकते हैं, अगर बेटियां नहीं है लड़कियां हैं तो फिर दो लड़कियां कह सकते हैं। और राजात, असल में क्या है? और राजात, ता के नीचे जेर क्यों आई, ये अब आप लोगों ने बताना है जी। हाँ जी, मुअन्नस तो है लेकिन ता के नीचे जेर क्यों आई? असल में तो ये थी ना, नहीं, हमजा वसल की वजह भी नहीं है जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जार मजरूर भी नहीं है। देखिए मैं अब आपको बताता हूँ, ये यही चीज होती है, इसको हमने कंफर्म करना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आखिर में जो जवाब है सबसे बेहतर है, और उससे पहले भी इसी तरह का एक जवाब आया। देखिए, जब ता साकिन है तो आप सब लोग जरा इसको पेशा कभी काट दें, फिलहाल जेर को। ता साकिन है, अब पढ़ के देखें जरा, आगे मिला के देखें जी, मिलने की कोई कैफियत नहीं है। तो कोई भी साकिन हर्फ जब हम आगे मिलाते हैं तो उसके नीचे जेर देकर मिलाते होते हैं। सिर्फ इसकी एक एक्सेप्शन मैंने आपको बताई थी कि मेन का नून भी साकिन है, मेन का नून भी साकिन है। इसको जब हम आगे मिलाएंगे तो इसके ऊपर जबर लगाकर पढ़ेंगे। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी मिसाल भी लिख के भेजी कि मिनल मस्जिद पढ़ेंगे, नून के ऊपर जबर लगाकर आगे अल मस्जिद। कोई भी हम आगे इसमें लिख सकते हैं, मिनल मस्जिदी। आज मुझे ये लिखते हुए भी मुश्किल हो रही है माउस से। मस्जिदी, ठीक हो गया। तो ये एक इस नून को इस्तिस्ना हासिल है, बाकी सब हरूफ, जो भी साकिन हर्फ आप आगे किसी भी वजह से मिलाएंगे उसके नीचे जेर देकर मिलाएंगे। तो अब हम देखते हैं, रजअतिल बिनतानी, दो लड़कियां लौटी। देखें, अब सीगा वाहिद का आया है, आगे इसमें जाहिर मुअन्नस है, चाहे तस्निया है, तो सीगा वाहिद का है, यानी दो का है ना, दो लड़कियां गई, तो रजअता होता ना, लेकिन यहाँ पे क्या है? रजअत, तो वो वाहिद का सीगा आया। क्यों? क्योंकि फेल का सीगा वाहिद ही इस्तेमाल होता है। अब ये जो सीगा है ना,
राजात ये चौथे नंबर का सीगा है, और ये जो जालसा है ये पहले नंबर का सीगा है। तो देखे ना, मैं इसी को ही पढ़ लेता हूँ। राजा वो एक मुजक्कर लौटा, राजा वो दो मुजक्कर लौटे, राजाऊ वो सब मुजक्कर लौटे, राजात वो एक मुअन्नस लौटी। तो ये चौथा सीगा हुआ ना, चौथा सीगा लगाते हैं, लेकिन माना पांचवें सीगे का इस वक्त दे रहा है। क्यों? राजा आता का कि दो मुअन्नस लौटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे इसमें जाहिर है, उससे पहले अगर फेल आएगा तो वाहिद आएगा, और इसमें जाहिर मुअन्नस होगा तो मुअन्नस का सीगा आएगा, इसमें जाहिर मुजक्कर होगा तो मुजक्कर का सीगा आएगा, जो कि पहला सीगा बना। ठीक हो गया। रजअतिल बिंतानी दो लड़कियां लौटी, मिनल मस्जिदी अपना मिनल मदरसती मदरसे से। अब देखें, ये वो मिसाल भी आ गई है माशाल्लाह। मिन का नून भी साकिन है, इसको आगे देखें लाम के साथ, हम अगर इसको साकिन बना के पढ़े तो नहीं पढ़ा जा सकता। मिन आगे मिलाने के लिए हमें इसके नीचे जेर के बजाय जबर लगाएंगे। उसकी भी एक वजह है। देखिए, मिन का नून जो साकिन है उससे पहले जेर है, अगर इससे पहले जबर होती तो इसके नीचे भी जेर आती। ठीक है, तो ये एक वजह है जिसकी वजह से इसके ऊपर जबर आती है। मिनिल मस्जिद या मिनिल मदरसाती तो अजीब सा लगता है ना, तो मिनल मदरसाती बहुत अच्छा है। अगर मनिल होता तो भी ठीक था, यानी मीम के ऊपर जबर होती तो फिर हम क्या पढ़ते? मन का को अगर के नून को अगर मिलाएंगे, नून साकिन को मिलाएंगे तो उसके नीचे जेर लगाएंगे, मनिल मदरसाती। ठीक है जी। अच्छा, रजाअतिल बिंतानी मिनल मदरसती दो लड़कियां लौटी मिनल मदरसती मदरसे से। आगे देखते हैं अब इसको जुमला इस्मिया बनाकर। अल बिंतानी, अब देखें ये मुब्तदा की जगह पे आया है। अल बिंतानी रजाअता, अब ये पांचवा सीगा है। देखें, रजा रजा रजाऊ रजाअत रजाअता। ठीक हो गया। तो ये पांचवा सीगा अब आया है। क्यों पांचवा आया है? क्योंकि ये तस्निया है, तो उसके बाद उसके मुताबिक जो सीगा लगाएंगे वो भी तस्निया का लगाएंगे। अल बिंतानी रजाअता मिनल मदरसती दो लड़कियां लौटी मिनल मदरसती मदरसे से। कतब कतबतु रिसालतन इला अखी, कतबतु मैंने लिखा, रिसालतन एक खत, इला अखी भाई की तरफ। ये एक बहुत अहम चीज आ रही है। अब जरा देखिएगा, ये क्योंकि जमीर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो आगे इसका जब हम जुमला इस्मिया बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि मैं का माना अब कौन सी चीज आती है वो अब हम आगे देखते हैं। अना कतबतु, देखें कतबतु यहाँ पे भी आया, ये फेल के तौर पर आया है, और अगर हम फाइल के तौर पर लाएंगे तो यानी मुब्तदा के तौर पर, तो फिर मुब्तदा के तौर पर ये आना की जमीर आएगी। आना मैंने, कतबतु लिखा, रिसालतन एक खत, इला इला अखी अपने भाई की तरफ। अब आप देखें, ये जमीर के तौर पर जब आएगा तो उसकी जमीर हम बाहर निकाल कर अलग लिखेंगे जब उसे मुब्तदा बनाए, उसमें फिर जोर भी पैदा हो जाएगा उस जुमले के अंदर। हल ज़रबता, क्या तूने मारा, हामिदन हामिद को। अब देखें, ये है, ये अब जो है फाइल के तौर पर है। ज़रबता तू, तूने मारा, ये जो ता है ये फाइल है। अब इसको जब हम बाहर निकालेंगे, यानी इसको जो है मुब्तदा के तौर पर ले आएंगे, अब तो ये फेल के तौर पर है ना, मुब्तदा के तौर पर जब लाएंगे तो इस जमीर को अलग मुनफसिल के तौर पर लिखेंगे, उस जगह पे वो मुब्तदा की जगह पे आएगी। और हल तो वैसे आपको पता है हर्फ इस्तिफहाम है ना, सवालिया जो है एक हर्फ है। अब आप देखिएगा, इसे जब हम बनाएंगे जुमला इस्मिया, हल अंता, देखिए उसकी जमीर पहले आ गई है, अब ये अंता मुब्तदा की जगह ले रहा है। और ज़रबता क्या है? ये जमीर के तौर पर है, लेकिन ये अब फेल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हल अंता, क्या तू, ज़रबता क्या तूने मारा, हामिदन हामिद को। हामिद दोनों जगहों पे मफूल है, यहाँ पे भी मफूल है, यहाँ पे भी मफूल है। अच्छा, एक खबर आप लोगों को देनी थी, जो हमारी क्लास है ना, क्योंकि उस क्लास के जो लोग हैं इसमें भी मौजूद होते हैं, वो जो बाद वाली क्लास होती है ना, वो आज और कल नहीं होगी, उससे अगले दिन यानी मंगल वाले दिन से हम शुरू करेंगे, जो तीसरा हिस्सा है हमारी अरबी की ग्रामर की क्लास का।
تو ہم وہ سوموار والے دن شروع کریں گے. اس میں کچھ اور لوگ جو پہلے کلاسز میں آتے رہے ہیں ان سے بھی میں رابطہ کر کے ان کو بھی بتا دوں گا کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے تو پھر منگل والے دن سے، یا اس میں اگر کسی وجہ سے کوئی تبدیلی کرنا پڑی تو وہ بھی میں آپ کو پھر گروپ کے اندر بتا دوں گا. ٹھیک ہو گیا؟ چلے پھر ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں سمع الناس، سنا لوگوں نے، کلام الخطیبی، خطیب جو بیان کرنے والا ہے، خطاب کرنے والا، اس کی بات کو لوگوں نے سنا. اب ہم الناس سننے والے لوگ ہیں نا، تو اس میں ظاہر کے طور پر یہ ہے. اب دیکھیں الناس ایک جو ہے واحد لفظ ہے، یعنی واحد لفظ ہے کیونکہ اللہ بڑا اچھا دیکھیں الناس واحد اسم ہے لیکن اس کے اندر جمع کا مفہوم ہے، تو اس سے پہلے جو صیغہ آئے گا وہ واحد کا آئے گا. دیکھیں سمع الناس کلام الخطیبی، لوگوں نے خطیب کا بیان سنا. اب ہم جب اس کو جملہ اسمیہ بنائیں گے تو پھر کیا ہے؟ الناس لوگ، سمعوا انہوں نے سنا، کلام الخطیبی خطیب کا کلام. اب دیکھیں یہاں پہ سمع تھا، واحد کا صیغہ تھا، یہاں پہ اب جمع کا صیغہ آیا ہے. اب اردو میں ترجمہ ہم نے کرنا ہے وہ کیا ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے کروا دیتا ہوں. نصارا لی، نصارا، دیکھیں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو اور جو مفعول ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو تو وہ فعل کے ساتھ آتا ہے. اب یہ جو نی ہے نا، یہ یائے متکلم کے ساتھ، یعنی جب یہ مل کر آتی ہے ضمیر کے صورت میں یائے متکلم تو اس کے ساتھ نی لگاتے ہیں. نی جو ہے اس کو ساتھ ملانے کے لیے نون جو ہے ساتھ لگتی ہے، وہ تو ایک چیز آ گئی. اب یہ جب لگے گی مفعول کے طور پر تو یہ فعل کے ساتھ آئے گی. اچھا جب فاعل کے طور پر ضمیر آئے گی تب بھی فعل کے ساتھ لگے گی، لیکن پھر فاعل جو مفعول ہے نا وہ منصوب ہوگا. یہاں پہ دیکھیں یہ جو بعد میں آنے والا اسم ہے یہ رفع کی حالت میں ہے، تو اس سے ہم نے پہچانا کہ یہ اب فاعل ہے، اور جو ضمیر ہے نی کی یہ اس وقت مفعول کے طور پر ہے. نصرانی، اب میں اس کا ترجمہ کیا کروں گا؟ میری مدد کی. جی اچھا، میری مدد کی حامد نے، یعنی مدد کی حامد نے میری. اچھا کیوں میں نے یہ کہا؟ کیونکہ مجھے حامد فاعل نظر آ گیا، کیونکہ یہ رفع کی حالت میں ہے. اگر یہ نصب کی حالت میں ہوتا تو پھر میں کیا کہتا؟ نصرنی، میں نے مدد کی، حامدن، حامد کی. اچھا دیکھیں ضربت نی، اب دیکھیں ضربت نی، ضربت اس ایک مؤنث نے مارا. کون ہے مارنے والی؟ فاطمہ تو، فاطمہ تو. دیکھیں یہ رفع کی حالت میں ہے، اگر یہ نصب کی حالت میں ہوتی تو پھر میں کہتا یہ مفعولہ ہے، اور میں نی جو ہے یا متکلم ہے اس کے اندر پھر فاعل یہ بن جاتی. اب یہ نی جو ہے یہ مفعول کے طور پر آئی. اب ہم کیا کہیں گے؟ ضربتنی، اس نے مارا مجھے، یعنی اس مؤنث نے مارا. کس نے مارا؟ فاطمہ تو، فاطمہ، فاطمہ نے مارا، فاطمہ نے مجھے مارا یا مارا مجھے فاطمہ نے. اسی طرح اسألتموہن، جب یہ ضمیر کے طور پر آتا ہے مفعول تم، تو اس سے پہلے جو یعنی اسألتم، تم کی جو ضمیر ہے نا اس کے آخری میم کے اوپر پیش بھی آتا ہے اور اس کے بعد واو ساکن بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس کے بعد جو مفعول ہے وہ اس میں ظاہر ہو تو پھر
असअलतुमू की बजाय असअलतुम होता। असअलतुमूहुन्ना अन ज़ैनबा, क्या तुम सब ने, अब तुमू जो है ये फाइल है, क्या तुम सब ने पूछा हुन्ना उन सब औरतों से। यहाँ पे क्योंकि देखें फाइल भी जमीर की सूरत में है और मफूल भी जमीर की सूरत में है। असअलतुमूहुन्ना, क्या तुम सब ने पूछा उनसे, अन ज़ैनबा, ज़ैनब से मुताल्लिक, आन की वजह से ज़ैनबी हो गया, लेकिन ज़ैनबी आपको पता है ये गैर मुनसरिफ इस्म है, तो ये जर की हालत में जेर कबूल नहीं करता, ये ज़ैनबा ही रहता है। अगर ये मुजाफ होती ना ज़ैनब, फिर ज़ैनबी बन जाती। क्या पूछा तुम सब ने उनसे, यानी उन सब औरतों से ज़ैनब के बारे में। मा क़रअतुमूहु, क्या तुम सब ने पढ़ा उसे। अब नहीं, माँ का मतलब यहाँ पे नहीं का आया है। मा क़रअतुमूहु, क्या अपना नहीं तुम सब ने पढ़ा हु उसे। मा क़रअतुमू, असल में क्या है, क़रअतुमू तुम सब ने पढ़ा हु उसे, लेकिन माँ का मतलब माँ ने क्या किया, इससे पहले जब आया फेल से पहले, तो नहीं का माना दे रहा है। मा क़रअतुमूहु, नहीं पढ़ा तुम सब ने उसे। हल फतहता, क्या तूने खोला, अलबाबा दरवाजा, व दखलता और तू दाखिल हुआ, फीही उसमें। क्या तूने खोला अलबाबा दरवाजा, व फतहता और तूने अपने व दखलता और तू दाखिल हुआ, फीही उसमें। तो अब हम इस तरह कहेंगे, क्या तूने दरवाजा खोला और उसमें दाखिल हुए। अच्छा जी। हामिदुन नसरानी, अब ये जुमला इस्मिया बन रहा है, ऊपर क्या था, जुमला फेलिया। तो अब यह यहाँ पे क्या है, नीचे जुमला इस्मिया। हामिदुन, हामिद ने, नसरानी, हामिद ने मेरी मदद की। फातिमतु ज़रबतनी, फातिमा ने मुझे मारा। अब देखें, अंतुम सअलतुमुहुन्ना अन ज़ैनबा, ऊपर क्या था, असअलतुमुहुन्ना, क्या तुम सब ने सुना, अपना पूछा, हुन्ना उन सब के बारे में, अन ज़ैनबा ज़ैनब से। यहाँ पे क्या है, अंतुम, उनकी, जब हम किसी जमीर की को, जब हम उसका जुमला इस्मिया बनाएंगे, तो फिर उसको अलग से जमीर उसकी मुनफसिल अलग निकालेंगे। अंतुम, क्या तुम सब ने, सअलतुमुहुन्ना पूछा उनसे, उन सब औरतों से, अन ज़ैनबा ज़ैनब से। देखे ना यहाँ पे अंतुम आया है ना, ऊपर जुमला फेलिया, फेलिया में अंतुम नहीं आया, सअलतुमु आया है खाली। अच्छा, इसी तरह मा अंतुम, नहीं तुमने। देखें, अब यहाँ पे भी देखें, जब इसे हमने जुमला इस्मिया बनाना शुरू किया, तो फिर उसमें क्या है, यानी जुमला इस्मिया बनाया तो उसमें उसकी जो जमीर है वो बाहर निकाली, जमीर मुनफसिल। अंतुम, क्या तुमने, अपना मा अंतुम, नहीं तुमने, और तुमूहु पढ़ा उसे, तुम सब ने नहीं पढ़ा उसे। हल अंत फतहतल बाबा व दखलत फी, अब देखें पहले क्या था, हल फतहता, क्या खोला तूने, अल अबवाबा, अल बाबा दरवाजा, व दखलत फी और तू दाखिल हुआ उसमें। लेकिन अब देखें, क्योंकि उसे हमने जुमला इस्मिया बनाया है, तो इस वजह से अंता की जमीर को बाहर अलग से निकालना पड़ा। हल अंता, क्या तूने, फतहता खोला, अल बाबा। अब यहाँ पे इस ता का माना हम तू दोबारा नहीं कर रहे, अब क्या कर रहे हैं, फतहता, ये अब फेल का माना दे रहा है, और तू की जमीर बस सामने आई। हल अंत फतहता, क्या तूने खोला, अलबाबा दरवाजा, व दखलत फी और तू उसमें दाखिल हुआ। बहुत अहम चीज अब आने लगी है,
یہ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹائم دیکھ لیتے ہیں. ٹائم ہے ہمارے پاس، لیکن یہ چیز بھی بہت اہم ہے. 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں فیل واحد مذکر یا مؤنث دونوں آ سکتے ہیں. پہلے ہم کیا کہتے تھے؟ پہلے ہم یہ کہتے تھے دیکھیں فتح کا جو معنی ہوگا نا وہ ہوگا اس نے کھولا. ٹھیک ہے، اگر فتح کہیں گے تو وہ ان دونوں نے کھولا. فتحو کا معنی لیں گے تو ان سب نے کھولا. فتحت اگر کہیں گے تو اس ایک مؤنث نے کھولا. فتحتا ان دو مؤنث نے کھولا. فتحنا ان سب مؤنث نے کھولا. فتحتا تو نے کھولا. کیسا فکرہ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ. آپ یہ لکھ کے مجھے بھیجیے پھر میں دیکھتا ہوں، لیکن جو چیز ہم پہلے سے پڑھ رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں. اچھا جی، پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اس میں ظاہر انتا کا مطلب تو ہو گیا نا. یہ جب ہم پہلے لگائیں گے اس کو، انتا کو پہلے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم جملے کو، پہلے فعلیہ تھا تو اب ہم نے جملہ اسمیہ بنا دیا. وہ اس کی جگہ پہ اس کی ضمیر کیونکہ پہلے بھی استعمال ہوئی تھی. نام تو اصل میں اس میں ظاہر تو ہے ہی نہیں نا، اس کی ضمیر استعمال ہوئی ہے. تو ضمیر منفصل ہمیں اس کی باہر الگ سے نکالنی ہوگی. دیکھیں حل ان تم اگر آئے گا تو اس کے بعد فتح الباب نہیں لکھیں گے. کیوں نہیں لکھیں گے؟ فتح کا تو مطلب بھی وہ بنتا ہے، تم تو نہیں بنتا نا. اگر ہم کہیں کہ بھائی فتح، تو پھر تم کا معنی اگر لگانا ہے تو فتح تم ہمیں لگانا پڑے گا. لیکن ہم فعل کا صرف معنی لیں گے، معنی فتح کا لیں گے. لیکن اب آپ دیکھیں فتح جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت ان دو کا معنی بھی تو آتا ہے، یعنی اس ایک کا. تو اب یہاں پہ ہم حل ان تم پڑھتے ہیں تو جو سیگا ہوگا وہ بھی تم والا لگائیں گے، چاہے ہم معنی ایک کا ہی لگائیں. یعنی دیکھیں ان تم کا مطلب بھی تم ہے، فتح تم کا مطلب بھی تم ہے. لیکن ہم نے جب اسے کیا کہتے ہیں جملہ اسمیہ بنانا چاہا نا، اس وجہ سے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور اس کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے. اب دیکھیں زور پیدا کرنے کے لیے اگر ہم 2 دفعہ کوئی لفظ بولتے ہیں تو زور پیدا ہو گیا نا. دوسری بات یہ ہے کہ اسے اس جملہ اسمیہ بنانے کی لازمی ضرورت یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم اس کی ضمیر لے آئیں گے، ضمیر منفصل الگ لکھیں گے. انتم، هل انتم فتح، تم فتحتم الباب ودخلوا فی، تم سب داخل ہوئے پھر اس کے اندر. نہیں دخلتموہ، تم پھر سب جو ہے اس میں داخل بھی ہوئے. اچھا جی دیکھیں جی، اب اگلی چیز. اچھا ابھی آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو پھر آپ اس طرح کیجیے گا، مجھے میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے گا، کیونکہ لمبی بات ایک ہی ہو جائے تو پھر وہ باقی سارے رہ جاتے ہیں نا. اچھا جی اب آپ دیکھیں طلب الرجال، طلب الرجال. ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا کہ اگر اس میں ظاہر مذکر ہوگا تو اس سے پہلے فیل واحد مذکر کا آئے گا، اگر اس میں ظاہر مؤنث ہوگا تو اس سے پہلے فیل مؤنث کا آئے گا. لیکن 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں ہم واحد کا جو پہلا جو فیل ہے نا وہ مذکر بھی لگا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ہوگا واحد. اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ چلیں یہ پھر سے میں، مجھے لیکن پہلے یاد کروا دیجیے گا، میں پھر بھی بتا دوں گا. لیکن کسی کو اگر سمجھ نہ آیا ہو تو مجھے میرے واٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ میں اسے الگ سے بھی بتا دوں گا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ دہرائی کے طور پر تو میں کل انشاءاللہ پھر بتا دوں انشاءاللہ، مجھے ذہن میں رہا تو. اگر نہیں تو پھر اصل میں جن باقی لوگوں کو کوئی چیز سمجھ آ جاتی ہے نا، پھر ان کا ٹائم ضائع کیے بغیر ہم آگے اس لیے چلتے ہیں کہ جو بندہ جسے ایک کو نہیں سمجھ آئی وہ پھر بے شک اس سے الگ سے پوچھے.
اچھا جی دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ظاہر اگر واحد مذکر ہوگا تو اس سے پہلے جو فعل کا صیغہ ہے وہ مذکر آئے گا، اور اس میں ظاہر اگر مؤنث ہوگا تو اس سے پہلے فعل کا جو صیغہ ہے وہ واحد مؤنث کا آئے گا. لیکن یہاں پہ کیفیات تین قسم کی آ رہی ہیں، یہ آپ نے غور سے سننا ہے، یہ پھر ہم انشاءاللہ کل دہرائیں گے بھی صحیح. اس کو تو دہرانے کی لازمی ضرورت پڑے گی، اور آپ لوگوں نے اسے یاد بھی کرنا ہے، نہیں تو یہ بھول جائے. اچھا اب سنیں، اب کیفیت یہ ہے کہ یہ ہم پہلے جو صیغہ ہے نا وہ واحد مؤنث کا بھی لگا سکتے ہیں اور واحد مذکر کا بھی لگا سکتے ہیں. وہ تین صورتیں کون سی ہیں؟ اگر فاعل اس میں ظاہر عاقل کی جمع مکسر ہو. پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اگر فاعل اس میں ظاہر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس سے پہلے جو فعل آئے گا وہ واحد مؤنث آئے گا. جبکہ اب کیا بات آ رہی ہے کہ اچھا واحد مؤنث آئے گا، یہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ جو فعل ہے وہ مذکر نہیں آ سکے گا. جبکہ اب جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ غیر عاقل کی بجائے اب عاقل کی جمع مکسر اگر آئے تو اس سے پہلے جو فعل ہوگا وہ مذکر کا صیغہ بھی ہم لگا سکتے ہیں اور مؤنث کا صیغہ بھی ہم لگا سکتے ہیں. دیکھیں، طلب الرجال، طلبت الرجال. اب دیکھیں رجال جو ہے اس کا مطلب ہے مرد، اور جو کہ جمع مکسر ہے الرجل کی. الرجل واحد، الرجلان تثنیہ، اور الرجال اس کا جمع جو کہ جمع مکسر ہے. لیکن ہے یہ عاقل کی. عاقل کون سا ہوتا ہے؟ رجال مرد کہیں گے نا، رجال مرد کو کہیں گے نا، تو مرد جو ہے انسان ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ عاقل ہوا. انسان، جنات اور فرشتے جو ہے عاقل ہیں، باقی سب مخلوقات کو اپنا غیر عاقل سمجھا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں اس سے پہلے جو صیغہ ہم نے استعمال کیا ہے یہاں پہ واحد مؤنث کا استعمال کیا ہے. دیکھیں صیغہ مؤنث کا ہے، آگے جو اس میں ظاہر ہے جمع مکسر وہ مذکر ہے، لیکن ہمیں اجازت ہے کہ اس سے پہلے ہم صیغہ مؤنث کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور صیغہ مذکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. دونوں انداز میں ہم لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. طلب الرجال، طلب الرجال بھی کہہ سکتے ہیں اور طلبت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں فاعل اسم ظاہر اور اسم جمع ہو، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو بھی غور کر کے سنیں. دیکھیں غلب القوم. اب دیکھیں فاعل اسم ظاہر ہو اور اسم جمع ہو، یعنی اسم تو واحد ہے. دیکھیں جو فاعل اسم ظاہر ہے وہ ہے تو واحد، لیکن مفہوم اس کے اندر جمع کا ہے. قوم، القوم ایک قوم، القومانی دو قومیں، الاقوام زیادہ قومیں. ٹھیک ہے، اب ایک قوم ہے نا، اس قوم کے اندر بھی جمع کا مفہوم ہو. قوم ایک آدمی تو نہیں ہوتا نا، قوم پوری کی پوری جو ہے جمع ہی ہوتی ہے. اس وجہ سے جو اس میں ظاہر چاہے واحد کا مفہوم یعنی اسم ہو لیکن اس کے اندر جمع کا مفہوم ہو تو اس سے پہلے جو فعل استعمال کریں گے وہ بھی واحد مذکر کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور واحد مؤنث کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ترجمہ کیا ہوگا؟ غلب القوم یا غلبت القوم. اچھا یہ قومو لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، اس کو آپ اپنے نوٹس میں ٹھیک کر لیجیے. قاف کے اوپر پیش کی بجائے زبر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پہ بھی قاف کی اوپر جو ہے پیش نہیں ہوگی، زبر ہوگی. تو آج کا ہمارا جو ٹائم ہے تقریباً یہیں پہ مکمل ہوتا ہے. کل ہم انشاءاللہ اگلے سبق کو سامنے رکھیں گے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا ہو سکتا ہے جمعے والے دن ہمارا اس کا ٹیسٹ بھی ہو. یہ جو 30 نمبر تک آپ نے پڑھا ہے نا، یہ آج تو 33 نمبر سلائیڈ پڑھی ہے نا ہم نے، 30 نمبر تک آپ نے تیار کرنا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اسی میں سے آپ کا ٹیسٹ بناؤں. اگر خدا نہ خواستہ میں نہ بنا سکا تو پھر تو ہم اس کو آگے لے جائیں گے، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کا میں ٹیسٹ بنا دوں.
تو آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ لوگوں نے حاضری ضرور لگانی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.